2025 کا بہت ہی تھرلنگ اور دھماکےدار ڈرامہ کیس نمبر 9 جس کی پہلی ہی ایپیسوڈ نے بہت سے لوگوں کے دل دہلا دیے اور بہت سے لوگوں کو رلا بھی دیا۔ ڈیفینیٹلی اس ڈرامے کا سٹارٹ جیسا ہوا ہے، اس کی سٹوری بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کی کاسٹ نے آگے چل کے کون کون سے تھرلنگ سینز کریٹ کرنے ہیں اور وہ کیس جس کی شروعات صبا قمر نے کر دی ہے، جس کا پہلا قدم اس نے اٹھا لیا ہے، اور اس کیس کا رخ کہاں تک جائے گا، ان سب سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والی ہوں۔ جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس ڈرامے کے ٹیزرز دیکھ کر بڑی بے صبری سے مجھے تو انتظار تھا کہ کب یہ ڈرامہ لانچ ہو اور میں اس کے ایپیسوڈز کے ریویوز بنانے شروع کروں، تاکہ میں اپنی آڈینس کو اس پیچیدہ ڈرامے کی سٹوریز سے اپڈیٹ کرتی رہوں۔ اچھا، آپ نے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ صبا قمر یعنی سحر معظم فیصل قریشی یعنی کامران کی طرف ڈنر کے لیے انوائٹڈ ہوتی ہے کہ کیوں سحر کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ کامران اپنے گھر ڈنر پر اس کو کیوں انوائٹ کر رہا ہے، جبکہ کامران نے تو صرف اپنے بزنس پارٹنر کو انوائٹ کیا ہوتا، نہ کہ اپنے ملازمین کو۔ خیر، جو پہلے ڈاؤٹ تھا کہ سحر کا ریپ کامران کرتا بھی ہے یا نہیں، تو انہوں نے پہلی ہی ایپیسوڈ میں یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر کر دیا کہ کامران نے دھوکے سے سحر کو اپنے گھر بلایا اور اس کا ریپ کیا۔ ایسے میں سحر کامران کے خلاف FIR درج کروانا چاہتی ہوتی ہے، لیکن اس کے گھر والے اس کو ایسا قدم نہیں اٹھانے دیتے اور اس کو 6 دن کے لیے گھر میں بند کر دیتے ہیں۔ 6 دنوں کے بعد سحر خود ہمت کرتی ہے اور جاتی ہے FIR درج کروانے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا پوائنٹ دکھایا گیا ہے کہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ ہونے والے جرم کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے، اور سحر نے FIR والا پہلا قدم بھی اٹھا لیا، اپنی میڈیکل بھی کروا لی۔ وہاں پر بڑی اچھی پازیٹیو وائبس انہوں نے کریٹ کی کہ جہاں پر ڈاکٹر بھی بڑی کوآپریٹیو اور پازیٹیو دکھائی گئی ہے۔ وہ سحر کو بڑی ہمت دیتی ہے کہ تم چاہو تو ریپ وکٹم کے کیس میں اپنی مثال قائم کر سکتی ہو، کیونکہ آج دن تک ایسے کیسز میں جہاں پر ریپ کرنے والا شخص اتنا امیر ہو، وہاں لڑکیوں کو انصاف ملنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بٹ کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن تم ہمت مت ہار، اور کہتی ہے کچھ لڑکیاں ایویڈنس نہ ہونے پر نہیں بلکہ ہمت نہ ہونے پر کیس کو ہار جاتی ہیں۔ اس سے بھی سحر کو بڑی ہمت ملتی ہے اور کیس لڑنے کا کانفیڈنس بھی پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو پولیس ہے جس نے FIR درج کی، وہ کامران جیسی اتنی بڑی پارٹی کو دیکھ کر اس کی خدمت میں لگ جائے۔ چونکہ ہمارے ملک میں بڑی کرپشن چلتی ہے، کسی کیس کو ہماری پولیس سیریس نہیں لیتی، خاص طور پر اگر کوئی غریب گھرانے کی طرف سے کوئی کیس آ جائے، بے شک وہ چوری چکاری کا ہو یا ریپ جیسے بڑے کیسز ہوں۔ ایسے پولیس والوں کی وجہ سے تو ہماری پولیس بڑی بدنام ہے۔ خیر، اینڈ پہ اس پولیس والے کا بھی انجام دکھائیں گے، کیونکہ برا کرنے والوں کے ساتھ کون سا اچھا ہوتا ہے۔ ایسے میں پولیس کامران کے ساتھ مل جائے گی، اس کا میڈیکل بھی ضرور کروائے گی، لیکن میرے خیال سے میڈیکل کی رپورٹ پہلا ثبوت ہوگا کامران کے خلاف اور سحر کے حق میں، بٹ اس ثبوت کو پولیس ختم کروانے میں کامران کا بھرپور ساتھ دے گی۔ اچھا، یہاں سحر کے بھائی کے کریکٹر کی اگر بات کریں تو بڑا اریٹیٹنگ کریکٹر دکھایا گیا ہے کہ جس کو صرف اپنی عزت کی پرواہ ہے، بہن کے ساتھ ایسا سب کچھ ہو گیا، میری عزت کی نیلامی نہ ہو جائے، ان سب کی فکر ہے اس کو۔ بھائی تو غیرت کے نام پر اس بندے کا قتل کراتے ہیں جس نے اس کی بہن کے ساتھ ایسا کچھ بھی کیا ہو، وہ چاہے کتنا بھی امیر شخص ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں پر تو بھائی کو بس اپنی پڑی ہوئی ہے، اس کو گھر میں بند کر دیتا ہے کہ وہ لڑکی جو پڑھی لکھی ہو، اپنا ہر اچھا برا جانتی ہو، جس نے خود ڈائیورس لی ہو ایسے شخص سے جو اس کو ذہنی ٹارچر کرتا تھا، ایسے میں وہ لڑکی اگر اپنا کیس لڑنا چاہ رہی ہے تو بھائی کو تو چاہیے تھا کہ اس کا ساتھ دیتا۔ خیر چلو، بھائی ایسا نکلا، لیکن باپ کو بڑا اچھا دکھایا گیا ہے کہ جو اپنی بیٹی کے ہر اچھے برے میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو اپنے معاشرے کی کوئی فکر نہیں ہوتی بلکہ اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے۔ اس کو بڑا حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہر سچویشن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ روہت کی بیوی کا سحر کے کیس میں بہت بڑا رول ہونے والا ہے، بیکاز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ روہت کی بیوی اس سے سوال کرتی ہے کہ تم اس رات بہت جلدی میں گئے تھے، کیا سحر سچ بول رہی ہے؟ اس رات کا یہ سب کچھ واقعہ ہے۔ پہلے تو روہت میں ہمت نہیں ہوگی اس کو سب کچھ بتانے کی، بٹ اپنی وائف کے بار بار پوچھنے پر وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گا کہ سحر نے جو کیس کامران کے خلاف کیا ہے وہ 100% سچ ہے۔ اس رات جب تک میں کامران کے گھر پہنچتا اور اس کو یہ سب کچھ کرنے سے روکتا، تب تک وہ اپنا کام کر چکا تھا، بٹ اب تو میرے سمجھائے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس لڑکی نے اس پر کیس کر دیا اور وہ لڑکی چپ ہونے والوں میں سے نہیں ہے، وہ اس کے خلاف اینڈ تک لڑے گی، چاہے کہ کچھ بھی کر لے۔
چونکہ روہت کی وائف ایک ڈومیسٹک وائلنسر ہوتی ہے تو ایسے میں وہ سحر کا بڑا ساتھ دے گی یہ کیس جیتنے میں، بیکاز وہ جانتی ہے کہ سحر سب کچھ سچ بول رہی ہے۔ وہ اس کو بتائے گی کہ کس جگہ پر کون سا قدم اٹھانا اس کے لیے بہتر ہوگا، وہی اس کا وکیل بھی ہائر کر دے گی اور اس کا کیس بھی بڑی پیچیدگی کے ساتھ لڑے گی۔ بڑا انٹرسٹنگلی آپ کو یہ ڈرامہ آگے بڑھتا ہوا دکھایا جائے گا۔ پولیس کی تفتیش شروع ہو جائے گی تو ایسے میں ہو سکتا ہے دکھایا جائے کہ کامران کی وائف کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ اس کی وائف کو تھرو آؤٹ ڈرامے میں بڑا کنفیوز دکھایا جائے گا کہ میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں یا اس لڑکی کا جس نے میرے شوہر کے خلاف کیس کیا ہے۔ اچھا، یہاں بڑے مزے کا سین دکھایا جائے گا، بلکہ آپ اس سین کو انجوائے کریں گے کہ جہاں کامران تو اپنے ایبوں پر پردہ ڈالے گا بٹ پولیس انسپیکٹر اس کی پول ڈائریکٹلی کھولے گا۔ اس سین کو آپ بڑا انجوائے کرنے والے ہیں۔ خیر یہ ڈرامہ ٹوٹلی کورٹ بیسڈ ڈرامہ ہے جہاں آپ کو زیادہ تر ایپیسوڈز کورٹ روم میں دکھائی جائیں گی۔ میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے یہ ڈرامہ، آپ ضرور دیکھیں، بلکہ ہمارے ینگسٹرز کو یہ ڈرامہ لازمی دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایسی کوئی بھی سچویشن آ جائے تو ہم نے کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ خیر آپ کو یہ ڈرامہ ابھی تک کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کمنٹ لازمی کر دیا کریں کیونکہ آپ کے پرسپیکٹیوز کو دیکھ کر ہی مجھے ریویو بنانے میں زیادہ مدد ہو جاتی ہے۔